معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان رانا ثناء اللہ موجود ہیں۔ رانا صاحب شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اتنی قیاس آرائیاں ہوئیں، اللہ معاف کرے زندگی موت کی باتیں ہو رہی تھیں، بچوں کے خدشات تھے، لیکن آج معلوم ہوا کہ وہ صحت یاب ہے مکمل طور پر۔ تو اس پوری صورتحال میں سر آپ کی حکومت نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل کیوں ایروڈ کیا؟ یا گڈ ول ہو یا پھر فیشسٹ ٹینڈنسیز کے جو الزام لگتے ہیں، یہ تو زائل کرنے میں دلچسپی ہونی چاہیے حکومت کو۔ نہیں دیکھیں، اس میں صورت یہ ہے کہ خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کے اپنا ٹویٹر بھی چلایا، پھر اس کے بعد انہوں نے امریکن الیکشن میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، ٹرمپ صاحب کو بھی جتوایا، لیکن چلے وہ بعد میں کام نہیں آئے ان کے۔ کانگریس مین سے رابطے ہوتے رہے، انٹرنیشنل جریدوں میں مضامین چھپے، انٹرویو چھپے، اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2024 جو ہے وہ بپا ہوا، اور اس کی بھی ساری مینجمنٹ پلاننگ جو ہے وہ انہوں نے جیل میں جو ہے وہ اپنی انسٹرکشنز جو ہے وہ دے کے کی۔ تو اب یہ 26 نومبر 2025 کو یہ انفارمیشن تھی کہ دوبارہ جو ہے 26 نومبر 2024 کی یاد میں جو ہے وہ کوئی اسی قسم کا کوئی ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یا اس قسم کی کوئی تیاری ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کو آگے سے کوئی ریزرویشن شو کی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا یا میں نہیں کر سکتا، تو پھر ان کو تبدیل کر کے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو دیا گیا۔ تو اب اگر وہ جیل میں بیٹھ کے ان چیزوں کو کریں گے تو اس کی ایک تو لا اجازت نہیں دیتا، رولز اجازت نہیں دیتے، اور اگر پھر یہ کریں گے تو پھر اس کنیکشن کو پھر ڈسکنیکٹ تو کیا جائے گا۔ اور آج بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، تو وہ بھی انہوں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جو ملاقات کا جو ہے وہ یعنی کی وجہ ہو، یا ملاقات جس طرح سے ہوتی ہے۔ ملاقات تو یہی ہوتی ہے نا کہ فیملی کی ملاقات ہوتی ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ ایشوز کو ڈسکس کریں، وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے کہ آپ اپنے کیسز کو ڈسکس کریں، لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ منظم کرنی ہے، تحریک منظم کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ الاؤ کر سکتی ہے۔ سر یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے ان باتوں سے جو باہر آ کے ان کے ملنے والے رفقا یا خاندان یا سیاستدان کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے؟ جی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ وہ جب باہر آ کے باقاعدہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ میسج دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی ساری صورتحال اور جو ہے پہلا وہ ذریعہ کیا ہے سر؟ وہ آپ لوگ معلوم سن رہے ہوتی ہوتے ہے۔ ہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے؟ بہرحال یہ چیزیں بھی وہاں پہ جو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی کچھ نہ کچھ معلوم پڑ جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہے کہ وہ اسی کام پہ وہ ملاقات نہیں کرتے، تو وہ رانا صاحب کوئی اب بات اس کی کوئی گارنٹی فیملی لی سے گئی ہے، یہ جو آپ کو خدشہ ہے؟ جو ہے وہ کیونکہ اب آنے والے جمعرات میں، آج تو نہیں آئے چیف منسٹر صاحب، مگر یہ خبر ہے کہ اب جمعرات کو آئیں گے، کیا آگے جا کے ان کی ملاقات کرا دی جائے گی اور اب معمول کے مطابق ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو ملاقاتیں ہوں گی، یا کوئی گارنٹی نہیں ہے ابھی تک؟ دیکھیں، اب یہ چیز کو انشور تو سپرنٹینڈنٹ نے کرنا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ نے آج اس بات کی کوشش تو کی ہے، میری انفارمیشن کے مطابق، کہ انہوں نے عظمیٰ بی بی سے یہ کہا کہ جی آپ باہر آ کے پریس کانفرنس نہ کیجیے گا اور اس قسم کی جو میسیجنگ ہے وہ نہ کیجیے گا، لیکن اس کے باوجود بھی خبریں تو چل رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو سر یہ جب آپ لوگوں کے ٹائم پہ نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں روکی جاتی تھی تو وہ بھی سپرنٹینڈنٹ جیل ہی فیصلہ کر رہا ہوتا تھا؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو جب اوپر سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی ان اکارڈنس ود لا
جو ہے وہ معاملات کو چلاؤ. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. اب جو ہے وہ ہر منگل اور جمعرات کو جو ہے وہ وہاں پہ پورا جو ہے وہ میڈیا اور پورا تماشا لگتا ہے. تو پھر سپرنٹینڈنٹ نے آگے, اختیار تو اسی کا ہے نا, اختیار تو اسی نے استعمال کرنا ہے. اور میاں نواز شریف نے یا ایون ہم نے بھی کبھی بھی جیل میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف موومنٹ جو ہے نا وہ نہیں چلائی, یا اس قسم کی کبھی ہم نے وہاں سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں دی تھی کہ جی فلاں دن اسلام آباد پہ چڑھائی کر دو, فلاں دن لاہور چڑھائی کر دو, فلاں دن جو ہے وہ یہ کر دو. ایسی کوئی سر موومنٹ جو ابھی ہے تو پی چیف ایم ایل منسٹر این صاحب نے خود آنا چاہ رہے تھے ڈیورنگ نا, ان دوز کی تو ٹائم. ملاقات ہوئی نہیں, تو ان کو تو کسی نے احکامات نہیں دیے. وہ تو خود یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ, اور کر چکے ہیں کہ اب اڈیالہ جیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کے احتجاج ہوگا اور متحرک ہوں گے. بہنوں کو بھی کسی نے احکامات نہیں دیے, خود دھرنے دیے گئے, رات گئے بیٹھی رہیں, دھکم پیل بھی ہوئی, پانی بھی پھینکا گیا. تو یہ تو ایک سیلف انیشیٹو اور پروٹیسٹ بھی تو ہے نا اس کے اندر. تو وہ فائن لائن تو ڈرا کرنی ہوگی کہیں نہ کہیں. نہیں, تو جب انتخاب ہوا تھا سہیل افریدی صاحب کا, وہ کن گراؤنڈس کے اوپر ہوا تھا, وہ انفارمیشن بھی تو ہے نا. جی, یعنی وہ تب آپ وہ اگین وہ تو ہم لوگ کا وہ انالیسس تھا اسی کیوں ہو رہا ہے. اسی ہاں نہیں, انالیسس کے ساتھ کچھ انفارمیشن بھی ہوتی ہے, انالیسس بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے سر اب تو وہ آپ لوگ ایک دوسرے کو لیجسلیشن لے جب آئے نا, انڈورس کسی بھی کرتی ہیں تو قیدی پھر کی جو بھی وکیل سے بات ہوگی وہ آئسولیشن میں ہوگی اور اس کو سنا نہیں جائے گا, مکمل پریویسی میں ہوگی. تو کیا یہ عمران خان کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے گا یہ؟ جی بالکل, یہ لا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ان کے وکلاء جو ہے وہ ان سے ملتے ہیں. لیکن اس جو کنورسیشن ہے, وہ کنورسیشن جو ہے وہ کیسز سے متعلق ہونی چاہیے نا. 16 اکتوبر سے تو وہ اپنے ایسا تو کسی نہیں لائر ہے سے کہ نہیں ملے سر. وکیل صاحب مل کے آئیں اور بعد میں آگے جو ہے وہ باہر کوئی اپنا جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کا پروگرام بنائیں. تو پھر تو وہ لا وکیل صاحب کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا. اچھا رانا صاحب, میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے بھی آپ سے پہلے بھی پوچھا, یہ ہماری ستم ظریفی ہے ہماری سیاست کی کہ ہم گول دائروں میں ہی گھومتے رہتے ہیں, کچھ سیکھتے تو ہیں نہیں سر. شاہد کاکان عباسی کو بھی کنفائنمنٹ میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, بلکہ مفتاح کو بھی رکھا گیا, آپ کو خود سر رکھا گیا. میں بلکہ وہ ان دنوں میں ایچ آر سی پی کی رپورٹس پڑھتی تھی جو میں آپ کے حوالے سے تحفظات ہوتے تھے, وہ میں آج پھر پڑھی تھی. نبیلہ بہن بھی عدالت گئیں, بڑے چکر کاٹے, ایچ آر سی پی نے ان کو کوٹ بھی کیا. مگر اس پہ آنے سے پہلے میں اس لیے پوچھ رہی تھی سر کہ تب یہی جو سارا کچھ ہو رہا ہے, نواز شریف صاحب سے جب ملاقات نہیں ہوتی تھی, فار انسٹنس 30 مئی 2019 کو مریم صاحبہ نے لکھا کہ ریکارڈ پہ رہے کہ پچھلے دنوں مجھے طبیعت کی خرابی کی خبر کسی ذریعے سے ملی اور پورا ہفتہ کوششوں کے بعد بھی ملاقات کی اجازت نہ ملی. ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے بتایا کہ اجازت نہ دینے کے احکامات اوپر سے یعنی کہ ظالم اعظم کی طرف سے جاری ہو رہے ہیں. جھوٹے اور کم ظرف انسان سے اور توقع بھی کیا ہے. اسی طرح ایک لاداد ایک لمبا سلسلہ ہے مریم بی بی کی ٹویٹس کا. جعلی اور سیاسی مقدموں میں قید نواز شریف صاحب کی صحت کو خطرہ لاحق ہے, ایسے میں جو بیٹی کو ملنے کی اجازت نہ دے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. ظالم, نفرت و انتقام کی غلیظ سیاست کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ دنوں کو الٹا پھیرتا ہے اور پھر ہمیشہ کی بادشاہی کسی کی نہیں. سو a lot of irony ہے رانا صاحب, آپ یقیناً سمجھ پا رہے ہوں گے کہ یہی باتیں آج عمران خان کے صاحبزادے کر رہے ہیں, ان کی بہنیں کر رہی ہیں. ایک ہمیں چلا بھی دیتی ہوں بٹ لمبا ہو جائے گا, چلیں. یہی باتیں ہیں کہ ملنے نہیں دیا جا رہا اور اوپر سے احکامات ہیں. تو میں اس لیے جان رہی تھی کہ آپ کے ٹائم پہ کدھر سے تھے, پھر آج آپ لوگ سپرنٹینڈنٹ کے ذمہ داری لگا دیتے ہیں پوری. نہیں دیکھیں, ایک بات ہے کہ مکافات عمل, وہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. وہ بھی تو پھر جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, اور اللہ کے کاموں کو کون روک سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کام کس نے شروع کیا, یعنی شروع تو ہم نے نہیں کیا, شروع یہ کہاں سے ہوا, اس بات کو بھی جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. جب میں جیل سے رہا ہو کے میں آیا تھا, میں نے قومی اسمبلی میں قرآن پاک کا نسخہ لے کے چلا گیا تھا, اور میں نے اس قرآن پاک کو گواہ بنا کے, اور جو قومی اسمبلی کی چھت پہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو گواہ بنا کے کہا تھا
کہ اگر تو میں نے اپنی پوری سیاسی زندگی میں 20-25 سالوں میں میں نے کسی ناجائز فروش سے کو تعلق بھی رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب جو ہے وہ میرے اوپر نازل ہو،